علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پاکستان دس ویک میں پاکستان بھر سے ٹاپ اسٹوریز۔ رواں پاکستان دس ویک میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاکستان بھر سے اہم اور کچھ منفرد خبریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وبا کی صورتحال کی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,81,863 ہو گئی۔ مہلک وائرس نے 21 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,035 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 727 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 93,847، سندھ میں 1,22,373، خیبر پختونخوا میں 34,359، بلوچستان میں 11,793، گلگت بلتستان میں 2,234، اسلام آباد میں 15,141، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,116 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 20,58,872 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,001 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,56,058 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 809 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 21 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,035 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,162، سندھ میں 2,245، خیبر پختونخوا میں 1,215، اسلام آباد میں 167، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 55 اور آزاد کشمیر میں 55 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا کے بعد بات کرتے ہیں چیف جسٹس کی۔ سانحہ APS کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ سانحہ APS کے ذمہ داروں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ سماعت کے موقع پر مزید کیا کہا گیا، آئیے سنتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے سانحہ آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کی سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر آرمی پبلک کے شہدا کے والدین عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ عدالت سے درخواست ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ واقعے میں شہید ایک بچے کی والدہ نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے بچے محفوظ نہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا، ایسا کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے آپ سے بے انتہا ہمدردی ہے۔ پاکستان میں صرف قانون کی حکمرانی ہے، عدلیہ آپ کی محافظ ہے۔ سانحہ APS کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے، غفلت کے مرتکب افراد کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ عدالت کے روبرو والدین کی جانب سے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ فراہم کیے جانے کی درخواست پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ یہ خفیہ رپورٹ ہے جو ابھی بھی ہم اٹارنی جنرل کو فراہم کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق بات کرے گی۔ کمیشن ہم نے بنایا، اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ چیف جسٹس کے بعد بات کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں BJP کے ہندوتوا ایجنڈے کی حکومت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی حکومت کے اقدامات اقلیتوں کے لیے خطرناک ہیں، جبکہ کلبھوشن کو تیسری قونصلر رسائی پہ بھارت کا تاحال جواب نہیں آیا۔ مزید ترجمان دفتر خارجہ کیا کہہ رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جارحیت جاری ہے۔ بھارتی فوج نے علاقائی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر بھی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کشمیر میں عید الاضحیٰ کی نماز پر پابندی کی مذمت کرتا ہے۔ معاملے کا اقوام متحدہ نوٹس لے، کیونکہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ The United Nations and human rights and humanitarian organizations to take notice of the glaring denial of the religious rights and freedoms of the Kashmiri people in violation of international laws and conventions. عائشہ فاروقی نے بحیرہ ہند کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنے کی بھارتی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرنے کا ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اب بھارت دنیا بھر میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا درآمد کنندہ بن چکا ہے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ According to some credible and reputable international research institutes, India is now the second largest arms importer in the world. ترجمان نے کلبھوشن کے معاملے پر کہا کہ بھارتی جاسوس کی تیسری قونصل رسائی پر بھارت کا تاحال جواب نہیں آیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان آرڈیننس لایا۔ 60 دن میں کلبھوشن کے وکیل کے لیے بھارت نے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا تھا، اتنا وقت گزرنے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں عید کی۔
ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی و خوشحالی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں علماء کرام نے فلسفہ قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کرونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر و فلسطین کی آزادی اور مسلم ممالک میں جاری فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے، جس کے تحت مساجد اور عیدگاہوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ عید الاضحیٰ کے بعد بات کر لیتے ہیں کراچی کی صفائی کی صورتحال پر۔ چیئرمین NDMA کے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ کراچی میں بارشوں سے نقصانات پر افسوس ہے۔ کراچی کے بڑے نالے NDMA کو دیے گئے ہیں۔ چیئرمین NDMA نے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی مسائل حل ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہی مسائل حل ہوں گے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ کراچی میں بارشوں کے نقصانات پر افسوس ہے۔ کراچی کے بڑے نالے NDMA کو دیے گئے ہیں۔ کراچی میں 24 سے 26 اگست تک بارش کا سسٹم موجود رہے گا اور 7 سے 9 اگست تک کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ کراچی کے ندی نالوں کے اطراف بہت سی تجاوزات قائم ہو چکی ہیں۔ کراچی کے نالوں میں سیوریج کا نظام درست نہیں۔ کراچی میں ہر روز 20,000 ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں سالڈ ویسٹ آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں زحمت بن جاتا ہے۔ کراچی میں اس وقت تقریباً روز کا 20,000 ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور اس سالڈ ویسٹ سے 3 سے 4,000 ٹن جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں نکال لیتے ہیں۔ وہ یوزفل ویسٹ سالڈ ویسٹ ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر میں جو سالڈ ویسٹ ہے وہ ریونیو کا باعث ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ زحمت کا باعث اس وقت بنا ہوا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کراچی جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی۔ جب کراچی گیا تو بہت سا پانی اتر چکا تھا۔ کراچی میں گزشتہ بارش 1 گھنٹے میں 83 ملی میٹر ہوئی۔ کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہی مسائل حل ہوں گے، اور کراچی کے اسٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، جبکہ آنے والی بارشوں سے کراچی کے شہریوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ لیکن کراچی کا مسئلہ اس کام سے نہ حل ہوگا نہ حل ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو کراچی کے وہ مسائل ہیں جس میں یہ ہر سال اس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے، ہونے جا رہا ہے شوگر مافیا کے گرد گھیرا تنگ۔ شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے FIA کی 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ٹیم جعلی طور پر چینی کی افغانستان برآمد کرنے سمیت منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کرے گی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر ایکشن کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈائریکٹر FIA اسلام آباد زون ڈاکٹر معین مسعود ہوں گے۔ FIA کی تحقیقاتی ٹیم میں کسٹمز، FIA، FBR، اسٹیٹ بینک کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم جعلی طور پر چینی کی افغانستان برآمد کرنے سمیت منی لانڈرنگ کی بھی تحقیقات کرے گی۔ خیال رہے وزیر اعظم عمران خان نے شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرپٹ عناصر کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ حکمران خود ملوث نہ ہو تو کرپٹ عناصر معاشرے میں پنپ نہیں سکتے۔ وفاقی حکومت نے 90 روز میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید خبروں کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بنائیں گے، یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔